السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں. روف کلاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. ناظرین، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے، جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی اور نجم سیٹھی نے مل کر دھاندلی کرائی اور نواز حکومت نے ان کو نوازا. یہ وہ الزامات ہیں جو عمران خان نے کل اپنی پریس کانفرنس میں لگائے. دوسری طرف ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا، ان کی نفی کی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا ان الزامات کے خان صاحب کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں؟ ادھر وزیر اعظم جو آج قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں، عمران خان کے گھر جانے کو بھی تیار بیٹھے ہیں اور وجہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا کر دیا کہ حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر عمران خان نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ نیا پاکستان بننے تک نہیں اٹھیں گے، سڑکوں پر سوئیں گے، سڑکوں پر کھائیں گے. یعنی یہ نیا پاکستان آخر کیسا ہوگا؟ کیا نیا پاکستان کرپشن، لوٹ مار، ٹارگٹ کلنگ سے پاک ہوگا یا صرف ایک خواب جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. کل سب سے پوچھ لیتے ہیں. جی کیسا شاہ جی، ایک تو خبر آج میں نے انکلوڈ کیا آئی ڈی پیز کے حوالے سے. ایک پروونشل گورنمنٹ نے کچھ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ مل کے ایک جو حالت اظہار ہے ان کی جتنا کام ہو رہا ہے اور جتنا کام مزید ہونا چاہیے اس حوالے سے بتائیں گے کیا پرسنٹیج ہے. خاص طور پر جن آئی ڈی پیز کے پاس پیپرز یا جو آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، وہ پھر یہ کہ وہ کچھ ڈس ایبلڈ فیملی کے جو ممبرز ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں پھر عورتیں، ان کو نہیں مل رہے. اور ان کی اوور آل بھی کچھ فگرز انہوں نے دی ہیں اور یہ پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے. تو یہ اس سے کم از کم مدد ملے گی. اور یہ جو ہم انقلاب کرنے جا رہے ہیں اس کا تو پتہ نہیں ہونا یا نہیں ہونا. تو یہ ادھر وہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پہ کے پی کے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس پہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ کیا رپورٹ آئی ہے، یہ جولائی کے مہینے میں ہی یہ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے گئے. پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم ایک خبر ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ آج کل خبریں سب سوائے مارچ کے اور انقلاب کے ہیں اور روز ایک انقلاب ہوتا ہے اور پھر روز رد انقلاب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ خبر تو امریکہ کے بارے میں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ یسٹرڈے بھی نہیں کر سکا کہ مگر اس کے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں ایک رائٹس ہوئے ہیں امریکہ میں. وہاں پہ ایک کالا جو نوجوان تھا سیاہ فام، اس کو پولیس نے مارا اور اس کے بعد مزوری میں اس کے قصبہ ہے وہاں پہ. تو اس خبر کے ہی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں کتنے ٹریگر ہیپی پولیس مین ہیں اور پچھلے 10 سالوں میں کتنے لوگ سویلین مارے گئے ان کے ہاتھوں سے، کتنے پولیس کسٹڈی میں مارے جاتے ہیں. تو یہ حال ایک دنیا کی سب سے پاورفل اور امیر ریاست کا بھی ہے. تو یہ خبریں شیئر کریں گے. پھر کلاسر صاحب بھی ظاہر ہوں گے. کلاس صاحب کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کر لیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال کی. عمران خان صاحب نے کل دھاندلی کے جتنے بھی کردار گنوائے وہ بار بار پریس کانفرنس میں آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کی نفی کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہی کرداروں نے انتخابات میں دھاندلی کروائی. قاری صاحب، اگر خان صاحب ان الزامات کو ثبوتوں کے ساتھ، ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کرتے تو اس میرے خیال میں زیادہ وزن ہوتا ان کے الزامات میں، ان کی باتوں میں. دیکھیں جی، بات تو آپ کی بالکل درست ہے، مگر ثبوت جو ہیں ہمارے یہاں ملا نہیں کرتے. اور بعض اوقات جب سزائیں ملنی ہوتی ہیں تو ثبوتوں کے بغیر بھی مل جاتی ہیں. یہاں پہ پرائم منسٹر پھانسی لگ جاتے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا. پھر اسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. ایون جو ہمارے جوڈیشری کے جسٹس نسیم حسن شاہ تھے انہوں نے بھی ایک دفعہ بعد میں بیان دے دیا کہ جی کیا ہوتا رہا. پھر مجھے یاد ہے ایک خبر تھی جو اس زمانے میں انگریزی میں ڈان میں چھپی تھی اور میں اتفاق سے وہاں موجود تھا اور نعیم ہاشمی صاحب تب مسابقات میں کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے. تو بتایا گیا جی کہ جو محکمہ ٹیلی فون ہے، چھوٹی سی سنگل کارم خبر تھی اور خبر بڑی مزدار تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ہاٹ لائن دے رکھی تھی وہاں سے پریزیڈنسی سے جب ضیاء الحق صاحب ہوا کرتے تھے اور ادھر چیف جسٹس صاحب جو لاہور کے جہاں پہ جو ٹرائل ہو رہا تھا ان کے مابین، تو وہ ہم آلات ودرا کرنے آئے ہیں. تو گویا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بادی نظر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے. ہاٹ لائن پہ انہوں نے کوئی ظاہر ہے کوئی چٹ چیٹ تو نہیں کرنی تھی. تو اس لیے یہاں پہ ثبوت نہیں ہوتے. مگر اوور آل ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وطن عزیز میں عام طور پر کوئی انتخابات ایک آدھ کو چھوڑ کے 70 کے بارے میں کنسنسس ہے. پھر اس پہ کس نے لکھا بھی کہ جی شاید اتنا معاملہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان ایک بڑے اعتماد کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے. یہ بھی کل ٹی وی پہ آئے، میں الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی انکار کیا. خواجہ صاحب کی بھی بات کر لیں جو کہہ رہے ہیں کہ شجاع پاشا
اس لانگ مارچ کے پیچھے ہیں. ایک ریٹائرڈ انہوں نے سابق فوجی افسر کی بات, پرویز رشید صاحب نے کہا ہے نا, پرویز رشید صاحب نے کہا ہے, خواجہ صاحب کے ڈائریکٹ الزام لگا دیا انہوں نے کہ جی میں کچھ صاحب ہیں جنہوں نے وہ ان کے یہاں مبینہ طور پہ ڈبے جاتے ہوئے دیکھے. تو یہ اب جو ایک ایسے پچ پہ کانفلکٹ چلی گئی ہے, غلط اور صحیح کا ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ تو تفتیش کرنے والے کریں گے یا وہ باڈیز کریں گی, مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں تفتیش. تو فیصلہ کرنے کے لیے میرے خیال میں عمران خان نے ایک سال دیا ہے, جج انہوں نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں, ان سے بات کی, لیکن کسی نے کان نہیں دھرے. تو میرے خیال میں اسی لیے اب ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نہ تو حکمران ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے, نہ ہی تحریک انصاف اور عوامی تحریک والے. حکمران جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر کے جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور عوامی تحریک اور تحریک انصاف والے اپنی طاقت کے بل بوتے پر. مجھے یہ بتائیں حکومت کی دانش مندی اس میں ہے کہ رکاوٹیں نہ کھڑی کر کے ان کو آزادانہ طور پر ایک پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے تو شاید ان کی حکومت بن جائے. بات یہ ہے اس میں اصل جو کیچ ہے نا, ابھی کل کسی نے اچھا کوٹ کیا, لوپیز اوبریڈور ایک آدمی جو کہ میکسیکو کے پریزیڈنشل الیکشن تھے, اور واقعی ان کا 2 دفعہ الیکشن چوری کروایا اور امریکہ بہادر نے کروایا, اور وہ تھوڑے سے لیفٹ آف دی سینٹر تھے. وہ کوئی 92-90 دن سے زیادہ بیٹھے رہے میکسیکو جو ان کا جو کیپٹل ہے, اور اس میں 3 ملین لوگ تھے. اچھا, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ظاہر ان کے ساتھ نہیں تھی. اگلا الیکشن بھی ان کو ہروایا گیا باقاعدہ, دیٹ الیکشن واز اسٹولن. لوپیز اوبریڈور ایک ویک آدمی ثابت ہوئے. ان کے ایک اس کا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مارچ کی کامیابی کے لیے کسی کا ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے. مطلب جا کے بیٹھے رہیں گے تو بیٹھ کے کیا کر لیں گے, مگر جو آپ نے بنیادی سوال پہلے اٹھایا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, وقت ایک بریک کا, ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. طاہر القادری کہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد نیا نظام آئے گا اور اسی نظام کے تحت حکومت بنے گی. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک نیا پاکستان نہیں بن جائے گا. وہیں کھائیں گے, وہیں سوئیں گے, وہیں رہیں گے. قائد صاحب, کیسا نیا نظام اور کیسا نیا پاکستان, اس کی ذریعے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں, اس کی شکل ذرا بیان کر دیں. دیکھیں جی, پہلے ذرا اس پاکستان سے متعارف ہو جائیں جو موجود ہے. ہاں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے تو پھر اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جتنی بے چینی آپ کو عوام میں لگتی ہے یہ آؤٹ آف پلیس نہیں ہے, اس کی وجوہات اور اس کی وجوہات پہ ہم بارہا اپنے پروگرام میں بات بھی کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آج میں احسن مجتبیٰ ایک نوجوان کا میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا, ایک پاکستان ہیرلڈ کی ایک ویب سائٹ ہے, اس میں انہوں نے اچھا لکھا. اس میں ان کا یہ کہنا تھا اور بجا یہ کہنا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نیو لبرل اکنامکس کا جو پورا پروجیکٹ ہے اس کے تحت جو لون شارکس ہیں, جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, وہ ہماری لیڈ سے مل کے عوام کی جیبیں خالی کرنے میں مسلسل, اور یہ ان کی ایک کنائمس ہے. یہ پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ بے چینی ہے کیا. ہر آدمی تو کہتے بھی انقلاب ہونا چاہیے. انقلاب سے کیا مطلب, تبدیلی ہونی چاہیے. تبدیلی کیا ہونی چاہیے, مجھے روٹی ملے, مجھے کپڑا ملے, میرے رائٹس ملے جو آئین میں لکھو. اچھا, اب یہ رائٹس سے مل کیوں نہیں رہے؟ وہ اس لیے نہیں مل رہے کہ اب میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. ایک تو آپ کی باہر سے لوٹ کھسوٹ ہے, ایک آپ کے اندر کی لوٹ کسوٹ ہے. تو جو دو قسم کے طبقے ہیں, جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو لوکل طاقتیں ہیں, ان کی آپس میں کنائیوس ہے اور یہ مل کے ان کی جیب خالی کر رہے ہیں اور لوگ بے چینی تو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کیسے عہدہ برا ہوں. مثال کے طور پہ IMF اور ورلڈ بینک ہے, ان کی بالکل کلچز میں ہے. کل ہم نے سٹوری کی تھی کہ ہمارے فائنانس سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے تھے 500 ملین لینے کے لیے, اور یہاں سے انہوں نے کوئی 1000-1200. اچھا, یہ ایک بات ہوگی. ساتھ ہی میں کوٹ کرتا ہوں اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں جو پچھلے تھے, وہ کہہ رہے ہیں $25 ملین آپ یہاں سے ڈیلی نکال کے لے جاتے ہیں. ڈیلی آپ ان کو 365 سے ضرب دے کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں سرمایہ لے کے آئیں. یہ لوگ تو تنگ. کلاسر صاحب ہمیں تو نہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ادھر چلتے ہیں ان کے پاس. ویلکم کلاسر صاحب. کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے آج پروگرام میں. کلاسر صاحب, ہم موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, نیا پاکستان اور انقلاب کی بات کر رہے ہیں, نئے نظام کی بات کر رہے ہیں. ایک انتہائی اہم اور نازک موقع پر وزیراعظم صاحب آج خطاب کرنے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خطاب موجودہ سیاسی بحران کے لیے اس کے لیے حل پیش کیا جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ خطاب اپنے پچھلے ایک سال کی کارکردگی اور اپنی پالیسیوں کے دفاع کے لیے ہو, پچھلے دور حکومت کا ہو, ہم نے موٹر وے بنا دی, ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک لا حاصل مشق ہوگی پھر یہ؟ شاید میرا خیال ہے یہ کچھ ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں, اور موسٹلی جو تجزیہ کار ہیں اور بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں. میں نذیر ناجی صاحب کا کالم دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی آج جو سارے کالم تو نہیں ہے, جو انہوں نے کامنٹ لکھا ہے آج روزنامہ دنیا میں,
وہ بھی یہی ملتی جلتی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب کے پاس جو اس وقت انہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسا آؤٹ آف دا باکس وہ سولوشن لائیں جس سے ساری یہ سچویشن جو ہے ڈیفیوز ہو آ کے ہے جائے. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں انہوں نے پھینک دی ہے. وہ تو ایک سویپنگ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اسٹینڈ لے لیا ہے, اور اب تک کی جو ان کی یہ باڈی لینگویج ہمیں بتا رہی ہے تو انکمپرومائزنگ ایک ان کا اسٹینڈ ہے. پرٹیکولرلی جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں 11 اگست کو بتاؤں گا. تو ویسے بھائی 11 اگست جنرل مشرف کی وہ بھی تھی, برتھ ڈے بھی تھی. مجھے یاد ہے جب وہ جنرل مشرف یہ اقتدار میں تھے تو ہمارے اخبارات روزانہ لکھتے تھے. 10 سال یہ پڑھتا رہا ہوں میں, 9 سال خبریں یہ فرنٹ پیج پہ کہ آج جنرل مشرف صاحب کی فلاں سال گرا ہے. آج میں ڈھونڈتا رہا ہوں کل بھی اور آج بھی کہ میں کہ شاید جنرل مشرف کی کوئی خبر کسی رپورٹر نے چھاپی ہوگی ان کے سال گرا ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ زوال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, یہ خوش آمدی ہوتے ہیں تھوڑے سے اخبارات میں اس طرح کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ آج فلاں کی اس کی سال گرا ہے, لیڈر کی تو آج فلاں کی ہے. خیر اس میں عمران خان صاحب جو ہے کل والا جو انہوں نے اپنے ایک لسٹ بنا کے پیش کی, اگرچہ اس کے وہ انڈیکیشن تو دے رہے تھے, 2-4 لوگوں کا نام لے رہے تھے, کھل کے لے رہے تھے. اس میں سیٹھی صاحب تھے, چیف جسٹس صاحب تھے, یا نواز شریف صاحب وغیرہ, یا آروز وغیرہ. کل انہوں نے لسٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے اور یہ دباؤ انہوں نے حکومت پہ بڑھایا ہے. لہٰذا جب نواز شریف صاحب اب آج بات کریں گے اور آج جب وہ قوم سے خطاب کریں گے تو کیا اسی میں پھنسے رہیں گے؟ اب دیکھنا یہ جو ان کا اسپیچ رائٹر ہے اس پہ بڑا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسپیچ رائٹر کو میاں صاحب جو ہیں وہ کتنی ان کو تھوڑی سی وہ آزادی دیتے ہیں. ایک آزادی تو ہم نے اسپیچ رائٹر کی نااہلی دیکھی ہے جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں پچھلے مہینے میرا خیال ہے خطاب کیا تھا اور جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی. اور جب یہاں فوجی آپریشن شروع ہونے پہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اعتماد میں لیا تھا, اتنی بورگس اور اتنی میرا خیال ہے ڈرائی اسپیچ میں نے زندگی میں نہیں سنی کہ پاک آرمی ایک بہت بڑے اس میں آپریشن کے لیے جا رہی ہے. اور میاں صاحب کی باڈی لینگویج, ان کے الفاظ, آپ کو لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کا موڈ نہیں ہے, زبردستی کسی نے کھڑا کر کے ان سے تقریر کروائی ہے. اچھا کلاسر صاحب, عمران خان کا یہ انکشاف کہ سابق چیئرمین نیب وسیع بخاری نے آصف زرداری کو بھی خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ انہیں شک ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری ایک میڈیا گروپ کی مدد سے انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ زرداری صاحب اس وقت چوکس کیوں نہیں ہوئے؟ پیپلز پارٹی اس وقت حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کیوں چپ سادھے رکھی پیپلز پارٹی نے اور آج بھی خاموش ہے؟ شاہجہاں یہ اب کچھ سیکرٹ اتنا بڑا راز نہیں رہا جس کو ہم آج بتایا جا رہا ہے کہ وسیع بخاری صاحب نے لکھا اور زرداری صاحب نے ایک ڈیل کی. یہ چیز میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی اور میاں صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں مل رہا, آپ کو ملتا. اور بھٹو صاحب والی وہ بات پرانی ہوگی کہ قوت کا سر چشمہ عوام ہے, یہ نعرہ میں نے بڑے عرصے سے یہ کسی بھی لیڈر سے نہیں ان سے سنا. اب ان کو پتا ہے کہ قوت کا وہ جو سر چشمہ جو ہیں وہ کچھ انٹرنیشنل فورسز ہیں, کچھ ہماری لوکل فورسز ہیں, چاہے جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, یا کچھ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز ہوں. اس لیے زرداری صاحب کو پتا تھا اور زرداری صاحب کے بارے میں اب تو باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی جس وجہ سے انہوں نے الیکشن کمپین بھی نہیں کی تھی اور پیپلز پارٹی نے ایکٹیولی آن گراؤنڈ کوئی کمپین نہیں کی. بہانہ تو یہ بنایا تھا کہ ہمیں طالبان نہیں کرنے دے رہے, لیکن یہ بھی اسٹریٹجی تھی. انہیں پتا تھا کہ پہلے سے باتیں طے ہو چکی ہیں اور زرداری صاحب نے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہتر ڈیل کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ختم ہوگی, تباہ ہوگی, میں نہیں ان سے ایگری کرتا. اس طرح کی ڈیل تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں لے سکے تھے کہ 77 میں الیکشن کروائے اور اس کے بعد وہ پھانسی گھاٹ پہنچ گئے. نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ری الیکشن ہوئے, ان کو آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہوئے ان کو ایک جگہ آپ 19 سیٹیں ملی, دوسری جگہ ان کو بہت کم سیٹیں ملی. زرداری صاحب نے 5 سال رول بھی کیا, انہوں نے ڈیل کر کے صوبہ سندھ بھی اپنے پاس رکھا, اپوزیشن میں بھی خاصے آج ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ کا بہت بڑا مال, پانی, پیسہ اور 400-500 روپے LFC کا ملتا ہے, کھلے کھاتے ہیں, وہاں سرکاری عمارتیں ہیں, گاڑیاں ہیں, ان کے سفر ہیں, میڈیکل ہے اور بلا بلا وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے ایک بہتر ڈیل سٹرائک کی تھی. سارے کے سارے ان کے ساتھی محفوظ ہیں. جو لوٹ مار کی تھی کسی کو نہیں پوچھا گیا, جو جی چاہتے کر رہے ہیں. تو لہٰذا زرداری صاحب تو میرا خیال ان کا صحیح فیصلہ تھا. انہیں پتا تھا کہ اس دفعہ پاور جو ہے یہ ووٹ کے ذریعے نہیں مل رہی, یہ پاور کسی اور یہی بات میں قائد صاحب سے پوچھنے لگی, یہ باری کا انتظار. کلاسرا صاحب ایک بات ان کو غلط فہمی اپنی دور کر لینی چاہیے. میں نے ذرا آدھی بات کی تھی, میں اس کو بھی مکمل کرتا ہوں. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 2 پارٹی سسٹم, یہ پتہ نہیں کس دنیا اور خواب میں مریخ پہ ہم رہتے ہیں جی. جس طرح ڈیموکریٹس ہیں, جس طرح سے ریپبلکن ہے, پاکستان میں بھی بن جائے گا. بات یہ ہے کہ اصل کام کی طرف کوئی نہیں آ رہا. پہلی بات تو یہ کلاسرا صاحب کہ جب نوکریوں کی تعداد نوجوانوں کی تعداد کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے, جب آپ کے ذرائع پیداوار لوگوں کی تشفی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں,
تو اس وقت سماج میں جو عمومی بے چینی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. مختلف قسم کے کرائسس آتے ہیں, اس کی طرف تو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا. یہ وہ ان کی باریاں ہوں گی, ہماری باریاں ہوں گی, ہم ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, اگر کوئی نئی پارٹی آ جاتی ہے خیر سے کل پرسوں, تو وہ بھی دیکھ لے 1 سال اگر لگے نا ان کو اس نظام میں اس طریقے سے ڈسکریڈٹ ہونے میں, انہیں 6 مہینے نہیں لگنے. 6 مہینے تبھی لگیں گے نا جب وہ بھی ڈیلیور نہیں کریں گے. میں عرض یہی کر رہا ہوں نا. اچھا آپ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ ڈیلیور یہ کریں گے کہ آپ کو $25 ملین کی ڈیلی جو چوری ہے وہ روکنی پڑے گی. آپ کو IMF اور ورلڈ بینک سے معاملہ کرنا پڑے گا. آپ کو 6,000 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے, میں ود ان دی سسٹم کہہ رہا ہوں, انقلاب تو ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. یہ اتنے مہمت ٹاسک ہے. اچھا اب ان کو اس ایلیٹ کو ہٹ کرنا پڑے گا جو ساری تقسیم ہو چکی ہے, تینوں پارٹیوں میں موجود ہے. خیر سے ان کو آپ کو ہٹ کرنا, کہیں سے پیسے تو لیں گے نا. ریاست کے پاس تو پیسے نہیں ہے, پیسے تو ان کے پاس ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کون سے انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ اور جو آج 2-3 انقلابات جو ہم بحث کرتے رہتے ہیں, پیرس کمیون کی بات کرتے ہیں یا اس سے پہلے فرینچ ریولوشن تھا وہی, اور سوویت یونین کی بات کرتے ہیں, تو پورا ایک سٹرکچر سوسائٹی کا تبدیل ہوتا ہے, ذرائع پیداوار کی اثر نو تشکیل ہوتی ہے. تو آپ کس انقلاب کی بات کریں؟ تو اس لیے میرے خیال میں وہاں چلے جانا, ڈبے گن لو, 4 سیٹیں ادھر سے ادھر کر لو, ادھر کی سیٹیں ان کو دے دو, تو یہ جو ٹنکرنگ ہے نا سسٹم کے ساتھ, ٹنکرنگ ہلکی پھلکی اوپر سے کھیلنا, تو یہ اتنی تیزی سے ڈسکریڈٹ ہوں گے جتنی تیزی سے یہ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں. صحیح جی کلاسر صاحب, میں قائد صاحب آپ سے اس پہ فلی ایگری کرتا ہوں کہ اس موجودہ سسٹم کے تحت یا فرشتے بھی حکومت کرنے آ جائیں, وہ 6 مہینے بعد وہ ناکام ہو گئے, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں فلی انڈورس کرتا ہوں اس بات کو, کیونکہ آپ پاور کو ڈیوالو نہیں کر رہے. آپ 90,000 جو الیکٹڈ آپ کے ہو سکتے تھے کاؤنسلر, آپ کے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر, آپ تحصیل کاؤنسلر, ناظم اٹھا کے مارے, آپ نے ان کا گلا آپ نے ڈھونڈ دیا ہے. اور جب تک ڈیوالو نہیں کریں گے پاور, اور NFC کے جو پیسے ہیں صوبوں کو دینے کے بجائے براہ راست اب ڈسٹرکٹس کو دیں گے, ان کی پاپولیشن اور بیکورڈ کی بنیاد پہ اسٹرانگ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے تحت لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ چند چکے ہمارے اوپر بھی لگ رہے ہیں. آئی فلی ایگری ود یو. لیکن آپ جب یہ بات کہتے ہیں جس سے لوگوں کے آگے یہ ریاست مظلوم بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ حکومتیں مظلوم بنتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے. میرا خیال ہے ریاست کے پاس پیسہ ہے, لیکن یہ خرچ صرف اپنے اوپر کرتے ہیں. مثلا میں 2-4 آپ کو مثالوں میں, پیسے اگر نہیں ہیں ان کے پاس, یہ 24 لاکھ روپے کے کتے خرید لیے تھے, ہم نے اسٹوری بریک کی ہوئی, آپ کو یاد ہوگا. گاڑیاں لے لی صاحب کی انہوں نے حفاظت کے لیے خرید لیا. فیئر انہوں نے 24 کروڑ روپے کی انہوں نے گاڑیاں لے لی 2. ابھی حسن رضا کی ہم نے اسٹوری کی تھی 3-4 دن پہلے, اسٹوری کی تھی حسن رضا کی 4 ارب روپیہ پولیس کو سیکورٹی کے نام پہ دے رہے ہیں, وہ علیحدہ ہیں, آپ کے سامنے ہوگا. آج حسن رضا کی ایک میں اسٹوری پڑھ رہا تھا روزنامہ دنیا میں, بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ہے. اس میں کہتے ہیں 37 کروڑ روپے انہوں نے پنجاب پولیس کو سیکرٹ فنڈ دیا ہے اور بغیر کسی اپروول کے دے دیا کہ یہ پیسے پکڑیں اور جناب جائیں. اور آپ نے کوئی اگر گلو بٹ ٹائپ رکھے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری آف حسن رضا, گلو بٹ ہیں جن کو پیسے دینے ہیں ان کے اپنے. اب یہ وہ سیکرٹ فنڈ ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا بڑے دعوے سے اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہم نے سیکرٹ فنڈ ختم کر دیے. مجھے بریک لینے دیں, بریک لینے دیں, بریک کے بعد بات کریں. پیسہ ہے لیکن خرچ نہیں کرتے, خرچ صرف افراد کے پاس ہے, ریاست کے پاس نہیں, اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. بالکل, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ مڈ ٹرم انتخابات کا جو مطالبہ ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے, لیکن کیا حالات مڈ ٹرم انتخابات کی اجازت دیتے ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, مڈ ٹرم انتخابات آئینی لحاظ سے 3 صورتوں میں ناگزیر ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کہ وزیراعظم اور ان کی کابینہ خود صدر مملکت سے اسمبلی توڑنے کی سفارش کر دے. دوسرا, اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. تیسرا طریقہ یہ کہ حکمران پارٹی کے جو قومی اسمبلی میں اراکین ہیں اپنی پارٹی سے استعفے دے دیں تو حکمران جماعت اپنی اکثریت کھو دیتی ہے. آپ کے خیال میں ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی وجہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے یا کوئی امکان نظر آ رہا ہے, کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ سازی ہونے کو تو پاکستان میں کوئی پتہ نہیں چلتا, یا 24 گھنٹے میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم جو ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ, کیونکہ جو پالیٹکس ہوتی ہے کوئی اسکینڈل تو ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہو, ہمارے پاس کچھ پیپرز ہوں جن کو ہم ثابت کر سکیں. ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے اور پالیٹکس ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے, ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی رہتی ہے, اسٹوریز ڈیولپ ہوتی ہیں, پالیٹکس ایسے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. ایک چیز اس میں جو آپ نے 3 آپشن بتائے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 آپشن اس وقت یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں, یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان 3 آپشن میں سے کسی پہ جا سکتے ہیں, یا ان کی پارٹی کے اندر اس طرح کی بڑے لیول کی یہ کوئی بغاوت ہو سکتی ہے. نہ میاں صاحب استعفیٰ دیں گے, نہ صدر صاحب کو ایڈوائز کریں گے, نہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے اندر سے اتنی جلدی ریوولٹ ہو سکتی ہے.
اب اس میں جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے انپاپولر بات ہو اور عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں جو طاہر القادری صاحب کی جو ہیں ان کو نہ اچھی لگے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان جو ہے کہ جو حالت اس وقت مسلم ورلڈ کی ہو رہی آل اوور، میں تھوڑا سا اس کو بگر پکچر میں جا رہا ہوں کہ جو حالت ہم نے شام میں دیکھی ہے وہاں پہ سول وار ہوئی ہے، ہم نے عراق میں دیکھی ہے، قاضی صاحب اس پہ کئی سٹوریز کر رہے ہیں، مزید وہاں پہ حالت خراب ہو رہی ہے، ہم نے لیبیا میں دیکھی ہے پھر وہاں ٹربل ہو رہی ہے، ہم نے آپ اگر اس میں دیکھا یہ غزہ میں دیکھا ہے وہاں پہ ٹربل ہے. اب پاکستان ہمیں لگتا ہے خدا نہ خاصہ اور افغانستان کے ہم بڑے عرصے سے اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں سول وار کی، جس طرح کے سٹینڈ لیے جا رہے ہیں، طاہر القادری صاحب نے لے لیا ہے، عمران خان صاحب نے لے لیا اور حکومت لے رہی ہے، اور میاں صاحب میرا نہیں خیال ہے ہٹنے والے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک ڈویبل سولوشن کی طرف جایا جائے. وہ ڈویبل کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ 10 حلقوں کو اپنی مرضی کے وہ اوپن کروائیں، یہ عمران خان کی فتح ہوگی نمبر 1. دوسری بات ہے جو پیپلز پارٹی ایڈوائز کر چکی ہے کہ ہم 2016 میں مڈ ٹرم الیکشن کے لیے راضی ہو سکتے ہیں عمران خان کو. اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی وہ ریفارم جو خان صاحب چاہتے ہیں ان کے مطابق اگر ان کو کر لیا جائے، یہ 3 چیزیں اگر حکومت کرنے کو تیار ہے، 10 حلقے کھولنے کو تیار ہے، وہ اس میں الیکشن ریفارمز کرنے کو تیار ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، طاہر القادری صاحب چاہتے ہیں، اور تیسری چیز جو وہی کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم کے لیے 2016 میں راضی ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت ہو سکتا ہے حکومت غلط وہ کہتے ہیں ہر بات ہوگی، مذاکرات کے لیے بھی ہم جائیں گے لیکن لانگ مارچ کے بعد. تو کیا لانگ مارچ کے بعد ان مذاکرات لانگ مارچ ضرور کر لیں؟ ہاں، ان کی پوزیشن کمزور نہیں پڑ ان کو جائے گی؟ کرنا چاہیے. اور ناصر صاحب یہ جو مرضی کر لیں، میں آپ کو قرض کروں یہ کر لیں، مڈ ٹرم بھی کر کے دیکھ لیں. جب آپ کوئی ریئل چینج افیکٹ نہیں، کرائسس کیا ہے لیکن آپ پہلے کرائسس کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیں. کرائسس آپ کا یہ ہے کہ یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو فیڈ 200 ملین پیپل. آپ 200 ملین لوگوں کو مناسب خوراک، مناسب زندگی نہیں دے رہے. سماج میں ایک بے چینی ہے، اس بے چینی کے اوپر آپ الیکشن کروا لیں، اس کو توڑ لیں، اس کو دوبارہ سے جوڑ لیں. یہ ڈرامہ تو چل رہا ہے. کبھی مارشل لا کے ذریعے ہمیں جو گولی دی جاتی ہے، کبھی ہمیں جمہوریت کے ذریعے گولی دی جاتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت کو آپ نے جمہوریت سے ڈیورس کر دیا ہے. جمہوریت جو ہے ایک جمہور سے بلند ترین کوئی خواب بن کے رہ گیا ہے، کوئی فلمی کہانی بن کے رہ گئی ہے جسے ہم جمہوریت نہیں ڈیریل ہونی چاہیے، جمہوریت نہیں ڈیریل ہونی چاہیے، ہمیں سینیٹر رہنا چاہیے، ہمیں MNA رہنا چاہیے، ہمارے تصرف میں تمام خزانہ ہونا چاہیے، آپ جائیں باہر میں. عملی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ جب تک کوئی لنک، جو آپ ڈی لنک ہو چکے ہیں، ایلیٹ کا ایشو کیا ہے؟ آپس میں یہ کیک کے حصے پہ لڑ رہے ہیں. دوسرا ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ میسج سے ایٹ لارج ڈی لنک ہو چکے ہیں. جب تک ان کا کوئی لنک، اب کل عمران خان نے بھی ہلکی سی بات کر دی، روٹی کپڑا مکان، ایسی جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی سے جب چلی تھی تو انہوں نے بھی اشارتاً ایک بات کی تھی. کرائسس کیا ہے؟ کرائسس ریاست کا کیا ہے؟ کوئی بھی آ جائے گا. اتنی بحرانی صورتحال ہے، آپ کی معیشت کی. اچھا اب اگر آپ دیکھیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے تو ڈار صاحب نے کون سا غلط کام کیا؟ وہی ہم نے IMF سے پیسے لینے ہوتے ہیں. اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ PIA کا ذکر سنیں، میں کل اس کے فگر پڑھ رہا تھا. ایک جو مثالی ہے ایئر لائن، اس کا جو 30% ریونیو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اس کے ملازمین کی تنخواہوں پہ. میں یہ پڑھ رہا تھا، اینڈ لیٹ somebody correct me if I am wrong، کہ 18% ہم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم نے ہر چیز، پہلے PIA خود کرتی تھی، اب ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر لیا. یہاں پہ ہم نے پرائیویٹ جو ہے وہ چلوانے کے لیے اپنی اسٹیٹ اونڈ جو ہے اس کو برباد کر دیا. تو یہ جب آپ کی وہی بات جو آپ کالم میں بھی آپ نے مجھے لکھا تھا کہ یہ جو ٹھیکیدار فرینڈلی ہو جاتی ہے، عوام فرینڈلی جمہوریت نہیں ہوگی تو اس کے اوپر آپ 35 الیکشن کرا لیں اور پھر پتا چلے گا جی سیٹھی صاحب اگر نہیں ہے تو کوئی اور صاحب آ جائیں گے، کوئی اور آ جائیں گے. تو وی ول بی ٹریولنگ فرام ون کرائسس ٹو اندر انٹل انلیس وی ڈو. ہم جس وقت تک ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے. دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جتنی سامنے موجود ہیں پارٹیز، وہ جمہوریت کو کوئی انسانی فلاح سے کوئی اوپر عرف اور اعلیٰ چیز سمجھ کے نہیں اس کے ہم پیچھے چلیں گے، اس کو نہیں ڈیریل ہونے دیں. تو یہ کبھی بھی آرام سے حکمرانی، اگر اس ملک کے عوام زندگی آرام سے اور سکون سے نہیں کر سکتے تو یہ حکمرانی بھی نہیں کر سکیں گے جتنے مرضی الیکشن کروا لیں. صاحب تو کیا مستقبل کے لیے آپ کو اگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی مستقبل میں کسی کو اعتراض ہوا، لانگ مارچ کی دھمکی دو، انقلاب کی دھمکی دو اور اس کے زور پر اپنے مطالبات منوا لو، تو سیاسی حل کا جو آپشن بچتا ہے یہ تو بالکل ختم ہوتا، دم توڑتا نظر آتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو لڑایا کس نے، سیاستدانوں کو اس پوزیشن میں کون لایا. ہم 2 منٹ کے لیے ہم ہر وقت سیاستدانوں کی ان کی تنقید کرتے رہتے ہیں. پولیٹیشین باشنگ ہمارا اگر فیوریٹ سبجیکٹ ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے، ہم کرتے بھی رہتے ہیں، ان کی غلطیاں سامنے لانی چاہیے. ان کو لڑایا کس نے؟ اگر آپ کل عمران خان صاحب والی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کسی سیاستدان کا نام نہیں آ رہا. بس ٹھیک ہے وہ بینیفیشری ہیں، نواز شریف صاحب ہیں،
शहबाज शरीफ साहब हैं कि उनकी पार्टी जीती है, लेकिन अदरवाइज देखें ये तमाम के तमाम कौन लोग हैं जिनका नाम ले रहे हैं? सारे के सारे वो लोग हैं या टेक्नोक्रेट थे, या जुडिशरी से ताल्लुक है, या इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक है, या सरकारी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना के दिया है हमें कि पॉलिटिशियन आउट हो जाते सिस्टम से। ये अगर निगरान वजीर ले भी आते, मेरे जैसा किसी नाहल को लगा दे 3 महीने जो निगरान वजीर मैं क्या कर लेता हूँ, भाई मुझे समझ नहीं आने देनी। जो ब्यूरोक्रेसी कर सकते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ इस मुल्क को बचा सकते हैं, तो आपकी जुडिशरी बचा सकती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी बचा सकती है। ये दोनों इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अलूफ होकर देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो जिसके पास डंडा है, लालच है, उनको फायदा दे सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसके साथ मिल जाती है। अब जुडिशरी पे इतना बड़ा इल्जाम आ जाना, चीफ जस्टिस साहब पे आ रहा है, उसके बाद रमदे साहब पे आ रहा है। ये अगर फ्री फेयर इलेक्शन कराते या इन पे इल्जाम ना लगते तो शायद पॉलिटिशियन एक दूसरे की गिरफ्तार ना पकड़ के खड़े होते। एक बात तो ये है। दूसरी बात, काजी साहब जब ये कहते हैं कि जमहूरियत डिरेल नहीं होने चाहिए, फेयर इनफ। बात ये कि जमहूरियत जो है इसके अलावा क्या इसके बाद तो आपके पास सिस्टम है। एक सिस्टम हमने इराक में देख रहे हैं, वहां पे खिलाफत आ गई। अब जो खिलाफत के बाद हजारों लोगों को उन्होंने कत्लेआम शुरू किया है दाइश ने, और मासूम लोगों को मारा जा रहा है। उसके बाद किसी मुस्लिम वर्ल्ड से ना हम आवाज सुनते हैं, ना एहतजाज हो रहा है, ना कोई उनके हक में या खिलाफ बात करने को तैयार है। वो ऑप्शन देख लिया हमने। सोशलिस्ट रजीम भी देखे हैं यहाँ पे, मासवे क्यूबा की मिसाल है हमारे खिलाफ अगर सक्सेसफुल स्टोरी होती है। रशियंस को हमने देखा, उनका सिस्टम अगेन कोलैप्स कर गया फॉर एनी रीजन जो भी हो। हमने चाइनीज को देखा, उन्होंने मिक्स किस्म का अपना सिस्टम लाया। आखिर इंसानों ने जिंदा रहना है, किसी न किसी आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको गवर्नेंस चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता 20 करोड़ लोगों से जमहूरियत खत्म कर दें। जो फौज के मार्शल हमने देखे हुए, कोई सिस्टम ना हो, ये तो जंगल बन जाएगा। एटलीस्ट आपको कोई ना कोई सिस्टम जो है आपको चाहिए, उसमें खराबियां हैं, उनमें चेक एंड बैलेंसेस रखें, उनको इम्प्रूव करें। हम उनको तनकीद करते रहें, दबाव बढ़ाते रहें। सोसाइटी ऐसे इम्प्रूव करती है। और वेस्टर्न कंट्रीज हूँ, अमेरिकन हूँ, इनमें 200 साल इन्होंने जंगें लड़ी हैं, इन्होंने सिविल वार्स लड़ी हैं। आज उस मौके पर पहुंच गए हैं कि यहाँ पे उस पे बिल क्लिंटन की भी अपीचमेंट हो जाती है, उसको भी वो उनका ट्रायल करते हैं। अभी ओबामा साहब पे भी ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें सिविलाइज्ड वर्ल्ड में होती हैं, हमारे यहाँ भी हो सकती हैं, प्रोवाइडेड हम दबाव रखें इन पे, हम पॉलिटिकल रखें, जर्नलिस्टिक। लास्टली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को बचा सकती है। ये अपनी करप्शन, अपना पेट, अपना खाना पीना, अपना हराम खाना ये बंद करें, नहीं तो ये मुल्क नहीं बचेगा। इन्हीं की वजह से ये आज मुल्क डूब रहा है, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। सही, और मुल्क इन हालात का मुतहम्मिल इस वक्त नहीं हो सकता। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साहब मैं आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने कहा कि इंसानों ने जिंदा रहना है। अच्छा, और ये भी, और दूसरी मैं ये जरा क्लैरिटी कर दूं, मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये नहीं है कि मैं जमहूरियत नहीं, यहाँ डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। मेरा नुक्ता नजर बड़ा सादा है कि आप एक भयानक माशी डिक्टेटरशिप के ऊपर एक टैग लगाते हैं, उसका रैपर लगाते हैं जिसमें जमहूरियत लिखा हुआ है, और वो आदमी को पकड़ा देते हैं। और कोई डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक राइट्स के बगैर। मैं ये नहीं कहता कि आप बराबर तकसीम कर दें, लेकिन जो आपने आइन में लिख रखा है वो तो दें। और अगर वो आप नहीं दे रहे तो फिर अगर आप कहते हैं कि आप जमहूरियत दे रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप खवास की हुकूमत हैं। और जब आपके पूरे सिस्टम में बेनिफिशियरी सारे के सारे खवास हैं और लूज करने वाला आम आदमी है, मिसाल के तौर पर अस्पताल का दरवाजा खटखटा के देखें, रास्ता बंद आपका, और कोई फैसिलिटी और जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती। आपने इंसाफ लेना है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी। तो ये जो मैशत का जबर है, इसके ऊपर इंसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा ये है कि जी जमहूरियत आ गई। क्योंकि जमहूरियत इसलिए आ गई क्योंकि हमने आपको ट्रकों में बिठाया था और आपने एक कागज पे बेईमानी से लिख के उसमें डाला था, जो बाद में आपके पॉलिटिशियन ने कहा जी आपने तो चेंज कर दिया, रद्दी निकाल दी, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं। तो डेमोक्रेसी डज नॉट मीन ओनली पुटिंग अ बैलेट इनटू अ बॉक्स। अगर ये इंसान के राइट से नहीं जुड़ी हुई और अगर उसका बैलेट में वो डब्बे में कागज डालना उसके राइट्स इंश्योर नहीं करता, तो इट इज एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि आप डेमोक्रेसी खत्म कर दें या मार्शल लॉ ले आए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस खौफनाक माशी जबर में जमहूरियत से बड़ा धोखा हो नहीं सकता। सही। अच्छा क्लासर साहब, गिलानी साहब के दौर में वजीर आजम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब गिलानी साहब का जो मुकदमा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी था, वजीर आजम साहब ने कहा था कि गिलानी साहब अपना ओहदा छोड़ दें वरना हम तहरीक चलाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जंग किया था और साथ ये कहा था कि आसिफ जरदारी की जो वफादारी है ये आइन की बजाय गद्दारी के मुतरादिफ है। आइन की वफादारी करें, आसिफ जरदारी की ना करें। तो क्या आज जो लोग इनकी वफादारी कर रहे हैं क्या फिर वो भी गद्दार हुए?
شاہجہ لگتا ہے آج آپ خاصی تیاری کر کے آئی ہیں، کیونکہ سوالات ہیں نا جو آپ کے بڑے لوڈیڈ اور بڑے اہم سوالات ہیں، اور پرٹیکولرلی جو تاریخی ریفرنس میں آپ یہ کوشچن اٹھا رہی ہیں. ایک چیز میں اس کے ساتھ اور آپ کو ایڈ کرتا جو یہ میاں صاحب کو ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے کرونیز کا، وہ نہیں بتائے گا یہ کرائسس کہاں سے شروع ہوا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج لانگ مارچ ہے اس کے ذریعے ہٹا دیا جائے وزیر اعظم کو اور عمران خان بن جائے تو کل کو اور ان کو لانگ مارچ کے ذریعے ہٹا دے گا. یہ بنیاد جو ہے نواز شریف صاحب نے رکھی تھی اس دن جب انہوں نے کالے کوٹ پہنے. نواز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہنا، ایک شہباز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہنا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے ان کی عدالت میں پیش ہوئے اور پٹیشن کی تھی کہ یہاں پہ وزیر اعظم گیلانی جو ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں یہ میمو اسکینڈل میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. اور کارروائی اگین شروع ہوئی، چلے کسی اور وجہ سے انہوں نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو، اچھے تھے برے تھے کرپٹ تھے جو بھی تھے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، انہوں نے اپنے دور میں ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے انہوں نے برطرف کروایا. اس سے پہلے وزیر اعظم ہوتے تھے برطرف آپ کو یا تو فوج کے ذریعے اور پھانسی لگتے تھے یا وہ ایگزائل میں جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عدالتوں میں گئے، انہوں نے میمو اسکینڈل پہ پٹیشن فائل کی کہ جناب آپ وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کریں اور زرداری صاحب کے خلاف کارروائی کریں. سو انہوں نے بھی اپنے دور میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ جو میں اچھی اس میں کہہ رہا ہوں، کاموں میں کہہ رہا ہوں، اچھی روایات تھیں مصروف اپنے دور میں کر چکے تھے یہ ساری کی ساری. جو یہ بات نہیں سمجھ رہے جو قاضی صاحب بھی کہہ رہے جمہوریت کا مطلب بیلٹ میں ووٹ ڈال دیا، اب 5 سال بیٹھ کے آپ یہ جھوٹے مارے عوام کو، آپ کا جو جی چاہے کریں، آپ کو پوچھنے والا نہیں. اور لوگوں کو کنٹینر میں سے بزرگ وہ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ کنٹینر میں سے رینگ تو ہے گزرے، انہیں کچھ نہیں کہنا آپ کو کیونکہ آپ جمہوریت کے ذریعے بیٹھے ہو. بھائی میرے جمہوریت کا مطلب ہے ٹو سرو دا پبلک. وہ جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی جو اگین تشریح کی جاتی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، تو جناب یہ فار دا پیپل بائی دا پیپل ہوتی ہے. آپ ان کو دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ پورے کے پورے ٹبر خاندان جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. مثلا اب یہ میاں صاحب کل کہہ رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، اب آج ساری پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں جو یہ ویژن دے رہے ہیں 2025 کا، میں حیران ہوتا ہوں. ویسے ان کی بہادری کی داد دیتا ہوں. انہیں پتا نہیں ہم نے 2015 تک بھی رہنا کہ نہیں رہنا، اور ویژن دے رہے ہیں 2025 کا. یہ ہمیشہ ایسے اقبال صاحب کو 25-30 سال کا لمبا کیوں لے آتے ہیں؟ اقبال کا کرائسس کیسے حل کرنا ہے؟ یہ جو نائٹ میئر 2014 سے گزر رہے ہیں ہم، تو ہمیں بتا دیتے ہیں 2025 کا بڑا لمبا دیتے ہیں. یہ ٹائم کیا وجہ ہے؟ کلاسر صاحب آپ کا انویٹیشن بھی یہاں پر آیا پڑا ہے، جو ویژن کی تقریب تھی کل 2025 کی، آپ کا انویٹیشن بھی تھا، آپ تھے نہیں یہاں پہ، لیکن مجھے لگتا ہے پھر آپ ضرور جاتے. بس میں عقل سے رہ گیا نا، محروم ہو گیا. اتنے ذہین لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ، ویژن وہاں پہ بانٹے جا رہے تھے، عقل کل وہاں پہ عقل تقسیم ہو رہی تھی، ہمیں مستقبل کے بارے میں اتنی اچھی اچھی چیزیں بتائی جا رہی. تو میں لکی رہا کہ میں اس کو مس کر گیا ہوں. میں سمجھ کر دوں قاضی صاحب بات کہہ رہے وہ بڑی اہم ہے. سب چھوٹی سی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات پہ آ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کامیاب کرنا ہے تو حضور آپ یہاں پہ بادشاہ نہ بنے، لوگوں کے سرونٹ بنے، لوگوں کو سرو کریں، اپنے امپائر نہ کھڑی کریں. اپنے دماد، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی بہن، ان کے کاروبار، آپ کے امپائر، آپ کے دوست، جیٹ والے جہاز، آپ کے وزیروں کے کھاتے، ان کی یہاں پہ آئی پی پیز کے ساتھ دوستیاں، اربوں روپے کے، وہ جو اندھیرے قاضی صاحب بات کرتے رہتے ہیں. جمہوریت کا مطلب ہے لوگوں کو اس میں پارٹیسپیشن دیں. نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو نہیں لگتا ٹاپ ٹو باٹم کہ وہ اس میں جمہوریت میں شریک ہیں. ان کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا 3-3 مہینے، یہ 7-7 مہینے، یہ پارلیمنٹ نہیں جاتے، پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس نہیں ہوتے. ان کی یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا اس کی پنجاب کو آپ دیکھ لیں، 20 وزارتیں رکھی ہوئی تھیں شہباز شریف صاحب نے، ابھی بھی جو اہم وزارتیں نواز شریف نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. سو جمہوریت اس طرح نہیں چلے گی جو میاں صاحب ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ مجھے کیوں ہٹایا جاتا ہے، لوگ میرے کیوں خلاف ہیں. تو کسی دن بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں. تو پھر ان حالات میں مارشل لاء کی بو نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال مجھے آپ سے بھی کرنا ہے. صاحب بات یہ ہے مارشل لاء کی بو تو کیا نظر آنی ہے، اور مارشل لاء شاید اس طرح سے نہ بھی لگے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو زور زور سے سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سارے سیاستدان ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو بلا رہے ہیں کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر یہی کہتا ہوں دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین بوتھ اس طرح سے کہ بھئی آپ اگر کوئی عوام کے لیے تو بات ہے کوئی نہیں. تو ابھی آپ نے بات کی جی انہوں نے ہٹوا دیا ان کو، کیا گیلانی صاحب کو، گیلانی صاحب نے کہا جی نان ایشوز پہ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ زیادہ مائنڈ نہیں کیا اس بات پہ. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو آپس کی لڑائی ہے تو پھر اس کی لڑائی تو اقتدار کی لڑائی ہوگی نا، اقتدار کی رسا کشی ہوگی. تو تکلیف کی بات یہ ہے کہ ساری جتنے بھی رینگلنگ ہو رہی ہے، جتنی بھی آپس میں یہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی ایک ایسا پریکٹیکلی اور کنکریٹ یعنی ٹرمز میں نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی ایسی سٹرگل کر رہا ہے جو عوام کے لیے بھی ہو.
اور اس لیے یہی پرابلم ہے کہ آپ ان کو دکھاتے ہیں تھوڑا ہلکا سی بات کی کل انہوں نے یہاں اپنے ریزیڈنس پہ عمران خان صاحب نے کہ جی روٹی کپڑے مکان ہلکا سی کھل کے بات نہیں کی اس پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں دے سکتے یہ سب کچھ جب تک آپ کے گرد و نواح میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو یہ ہے, تو ہمیں شاید ایسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے پھر سے ایک بات کہ جو بات کرے لوگوں کی اور کہے کہ جی ہم آپ کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں, تو پھر شاید کوئی منظر ہو. ورنہ یہ بیٹھے رہیں, وہ آ جائیں, یہ چلے جائیں, ہم تو اسی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے. صاحب, حکومت کے اقدامات ملک کو مارشل لاء کی طرف لے کر جائیں گے یا تحریک انصاف اور عوامی تحریک دھرنے, احتجاج اور انقلاب؟ شاید یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ سیاست جیسے میں نے کہا نا کوئی ڈاکومنٹڈ چیز نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں کہ آپ کی پریڈکشن کر سکیں بیسڈ آن سم فیکٹس. یہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, انالیسز ہو سکتا ہے, جو آپ کے سامنے سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب تک کا تو جو حالات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر آج میاں نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کوئی اگر آؤٹ آف دا باکس سولوشن دینے میں ناکام رہے تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, جو میں نے کچھ 10-12 سال سے پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہا ہوں, میاں صاحب کے لیے اگست اور سپتمبر تک سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. بہت ساری رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سپتمبر وہ نہ نکال سکیں. اس کی کیا ریزنز ہیں وہ لمبی ڈیبیٹ ہے. اگر آج وہ کوئی ایسی ریفارمز کر دیتے ہیں صاحب, کوئی فار ریچنگ ریفارمز کر دیں, وہ کہیں جی کہ ہم آئین کے جو 3 آرٹیکل ہیں ان کو ہم انشور کرتے ہیں, جی ہمیں 6 مہینے دے دیں ہمیں کہ یہ 337 38 جو ہم نے لکھ رکھا ہے یہ ہم آپ کو دیتے ہیں بھائی آئیں, تو پھر شاید وہ ان کو ہلا بھی نہ سکے کوئی. تو اگر اسی میں رہنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس وقت چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. یہ وہ موقع ہے جو بھٹو صاحب نے ضائع کیا تھا. بھٹو صاحب کے نیگوسیشن چلتے رہے, مذاکرات چلتے تھے. بھٹو صاحب چلے لکی تھے, ان کا کرزما تھا, ان پہ کچھ لوگوں کا شاید اعتبار تھا اس وقت کہ بھٹو صاحب کے ساتھ اپوزیشن تیار ہو گئی تھی مذاکرات کرنے کے لیے. اور جب مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس کو اناؤنس کرنا تھا صبح, اسی رات جنرل ضیاء صاحب نے مارشل لگا دیا تھا. میاں صاحب کو ایک بدقسمتی ہو رہی ہے, پرابلم ہے کہ اپوزیشن جو ہے, جو ان کے اپوننٹس ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ نہیں بات کر رہے جس سے میاں صاحب کو پرابلم ہو رہا ہے. لہٰذا میاں صاحب کی آج کی تقریر بڑی اہم ہے کہ ان کا اقتدار ستمبر سے آگے چلتا ہے یا ستمبر میں خدا نہ خواستہ یا وٹ ایور ڈوبتا ہے. آج کی تقریر پہ فیصلہ ہوگا. اگر وہ کچھ نہیں دے سکتے دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی حل پیش کیا جاتا ہے یا وہ صرف اپنی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہیں. ایک شعر سنایا کرتا ہوں نا کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں رات بھر یہ لوگ, بکائنوں کے پھلوں میں مٹھاس آ جائے. تو ہم وہی درکونوں میں نا مٹھاس ڈالنے کی کوشش کرتے رہے, اللہ کرے کبھی آ جائے. جاتے جاتے اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی تبدیلی آئے آئین کے ذریعے آنی چاہیے. کسی بھی غیر آئینی تبدیلی کوئی ایسی نہیں آنی چاہیے جو ملک اور قوم اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو. پروگرام کا آغاز ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.